السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات اور خواتین، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہفتہ واری دروس میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے۔ جو کچھ ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سنا یا پڑھا ہے، آپ کی سیرت کو سننے اور پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے، اور اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ملنے والے جو اسباق ہیں، جو لیسنس ہیں، اس پر غور کیا جائے۔ انسان تاریخ پڑھتا چلا جائے، ہسٹری پڑھتا چلا جائے، بایوگرافی پڑھتا چلا جائے، لیکن اس سے کچھ نتیجہ اخذ نہ کرے، اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرے، تو ایسے واقعات کا بیان کرنا بے معنی ہے، اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں جو نمونے حاصل ہے اور جس کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، اس کو اخذ کریں، اس سے سبق حاصل کریں اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی نمونہ ہے، لیکن ہم پوری زندگی کا جائزہ تو نہیں لے سکتے ہیں تھوڑے سے وقت میں، لیکن ہاں ان کی زندگی کا ایک اہم رول، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم رول کہ وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، کبھی وہ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، کبھی وہ شوہر کی حیثیت رکھتے ہیں، کبھی وہ داعی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیٹے کی حیثیت میں آپ نے شروع کے دوسرا یا تیسرا ہفتہ کا جو درس ہوا تھا، اس میں آپ لوگوں نے سنا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو خطاب کیا، کس قدر عزت ہے، کس قدر اکرام ہے، باپ ہے، باپ کا مرتبہ ہے، اگرچہ وہ مشرک ہی ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کہ اگر تمہارے ماں باپ اگر تم کو شرک کا حکم دے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم ان کو نہیں ہے،
شرک کا حکم تو تم کو دے رہے ہیں، ماں باپ ہے وہ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تطعهما، تم ان کی بات کو نہ مانو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کرو، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ، اس سے اللہ رب العالمین نے نہیں روکا۔ ورنہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کہیں سے ایک علم آ جائے، توحید اور سنت کے علم آ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو جو اس راستے پر نہیں ہے، توحید و سنت پر نہیں ہے، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، برے القاب سے نوازتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک بیٹے کی حیثیت سے ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو کیسے خطاب کیا تھا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، کس قدر بہترین انداز میں باپ کو خطاب کرتے ہیں۔ تو بیٹے کی زندگی کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ آج کے اس درس میں جو انشاءاللہ اس موضوع پر آخری درس ہوگا، اس کے بعد کسی اور موضوع کا انتخاب کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام زندگی، آپ کا ایک رول رہا بحیثیت والد باپ کا رول، کیا درس ملتا ہے ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت والد ہم دیکھیں، بحیثیت باپ اگر دیکھیں، باپ پر ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح تربیت کی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنی بیوی بچوں کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن، اس کو بھڑکانے کا جو ذریعہ ہوگا، آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اس کو روشن کیا جاتا ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، کوئی کرسن تیل سے، کوئی لکڑی سے، کسی چیز سے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آگ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان بنے گا اور پتھر بنے گا۔ اللہ اکبر۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اپنے بال بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ذمہ داری، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو سنوارنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی۔ میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ یقیناً اولاد یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی، انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی، تو پتہ چلا کہ اولاد کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمت ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ نعمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ انسان اولاد کو بڑی منتوں سے مانگتا ہے، بڑی حاجتوں سے، بڑی چاہتوں سے اولاد مانگتا ہے، لیکن وہی اولاد بڑی ہو کر اس کے لیے وبال جان بن جاتی، اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کس طریقے سے ہے اور اس کی ذمہ داری کی شروعات کیسے ہوتی ہے، یہ تمام سبق ہمیں ملے گی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے سے۔ اور جو کچھ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا اور سنا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ذہن میں اگر آپ کے پاس یہ باتیں موجود ہوگی تو جو باتیں میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، وہ تمام باتیں آپ کے ذہن بالکل صاف اور شفاف کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، والدین پر اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی ناحیے سے
کچھ نہ کچھ حقوق سے گھرے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق سے گھرے ہوئے ہیں مراد۔ ماں باپ جو ہے، والدین جو ہے، اس پر اولاد کے بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، ورنہ آج کل حالات یہ ہے کہ ماں باپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی حق اولاد پر ہے، اولاد ہمارے لیے یہ کرے، اولاد ہمارے لیے وہ کرے۔ اس کو یہ نہیں پتا والدین کو کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں جو ہم کو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام کے تمام حقوق کو ادا کیے ہیں۔ اولاد کے جو حقوق باپ پر عائد ہوتے ہیں نا، ان تمام حقوق کو ادا کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ پہلا حق کیا ہے کہ باپ اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کرے، اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ دعائیں تو ہم مانگتے ہیں ہم بھی، لیکن ہماری دعائیں جو ہے نا مستقل نہیں ہوتی۔ دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں، دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں مستقل نہیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مستقل دعائیں مانگنی چاہیے۔ غور کیجئے، جب آپ کا نکاح ہوا ہے، جوانی کے عالم ہے، جوانی کے عالم گزر گئی، بڑھاپے میں پہنچ رہے ہیں، 83 سال 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ عمر کی اس حالت کو پہنچے ہیں کہ جب اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ فسقت وجہہا وقالت عجوز نقیم، چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں اور کہتی کہ میں تو بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں میں، اولاد ہونے کے جو اسباب ہیں نا، اسباب ختم ہو گئے، جو اسباب ہے اولاد ہونے کے وہ سارے کے سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ باپ بھی، شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی بھی ہڈی کمزور ہو چکی ہے، قوت ختم ہو چکی ہے، بیوی بڑی عمر کی ہو گئی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، اسباب ختم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا نہیں روکا، کنٹینیو دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعہ میں ایک اہم سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ غیر اللہ سے۔ اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اللہ نے یہ کام کسی اور کے ذمہ میں نہیں دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں نا، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے فیصلے میں ہے، اللہ کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں، ہم دعا تو مانگتے ہیں، لیکن اس دعا میں ہمیشگی نہیں ہوتی ہے۔
یہ ایمان کہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، یہ مکمل اور کامل ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد 1 ماہ 2 مہینہ 6 مہینہ 1 سال 2 سال دعا مانگ لیتے ہیں اللہ سے، اس کے بعد اب دل پلٹتا رہتا ہے، ڈھلمل یقین والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اچانک خیال آ جاتا ہے کہ لگتا ہے اللہ کے پلے میں اب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اب کہیں اور دیکھنا چاہیے۔ تو بہت سارے فیکٹری کھلی ہوئی، بہت سارے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بہت سارے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا شیطان جو ہے نا، جو آپ کو اللہ کے در سے ہٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار لگا ہوا ہے، وہ انسان کے ذہن میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے مانگے تو، ایسا تو نہیں کہ نہیں مانگے تو، بھئی تہجد میں بھی تہجد میں بھی تم پڑھتے تھے نا، تہجد میں بھی تم نے دعا مانگی۔ اچھا چھوڑو، تم تو حج کے لیے گئے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر تم دعا مانگے تھے اللہ سے اولاد کے لیے، ملی ہے اولاد؟ نہیں ملی نا۔ ذرا جاؤ دوسرے در پر بھی جا کر دیکھو، یہ فلاں میرا پڑوسی، تمہارا پڑوسی جو ہے نا 10 سال کے بعد اس کو اولاد مل گیا، وہ تمہارے جو فلاں پڑوسن ہے نا 15 سال تک اس کو اولاد نہیں ہوئے تھے، اس کو اولاد مل گئی۔ اس کو کیسے ملی؟ فلاں مقام پر گئے تھی، فلاں درگاہ میں فلاں کام کیے، فلاں کیا، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے نا، ابھی جو راستے میں دیکھیں گے دلدل نکل رہا ہے۔ زندگی بھر جو استبل میں گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ گھوڑا 7-8 دنوں کے لیے حضرت حسین کا گھوڑا بن جاتا ہے۔ وہ جس گھوڑے کو سال بھر گھاس کھلاتے ہیں، اسی گھوڑے کو 5-6 دنوں تک دودھ پلائی جاتی ہے، اس کو مالیدہ کھلائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کا گھوڑا ہے یہ۔ اب اس گھوڑے کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اپنے ایسے لوگوں کو اگر کوئی اس گھوڑے کا جھوٹا کھا لے تو اس کو اولاد ہو جائے، اگر اپنے بال بچے کو گھوڑے کے نیچے سے گزار دے تو اس کا دکھ درد دور ہو جائے۔ زندگی بھر استبل میں پڑا رہنے والا گھوڑا، وکٹوریا میں دوڑنے والا گھوڑا 7-8 دنوں کے لیے وہ امام حسین کا گھوڑا بن جاتا ہے۔ وہ یہ جہالت ہماری ہے۔ یہ شیطان جو ہے پٹی پڑھاتا ہے ہم کو، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو فلاں کو، دیکھو فلاں تمہاری پڑوسن ہے نا، اس سے گھر میں بچے نہیں تھے اتنے سال تک، وہ اجمیر گئی تو اس کو بچہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہمیں حاصل ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کا دامن پکڑے رہیں گے، اللہ کے علاوہ اپنے دل اور دماغ کو کسی طرف نہیں گھما سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب ہب لی من الصالحین۔ اچھا دعا بھی ہم کرتے ہیں نا تو اولاد مانگتے ہیں، زیادہ ہوتا تو بیٹا مانگتے ہیں، بیٹی مانگتے ہیں خواہش کے مطابق۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یہ بہت کم لوگ مانگتے ہیں، اے اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے۔ بعض لوگ تو یہاں تک ہیں کہ اگر کوئی حج میں جا رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے حج میں جا رہے، دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ایک بیٹا دے دے، ہم کو ایک بیٹا دے دے۔ اس طرح سے جو دعا کرواتے ہیں، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر اولاد مانگو اللہ سے تو صالح اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو، وہ اولاد جس کو دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے، دل کو سکون آ جائے، روح کو قرار مل جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو،
ان کی فرما برداری کرنے والا ہو، ان کی خدمت گزاری کرنے والا ہو۔ یہ ساری چیزیں کب نظر آئیں گی؟ جب آپ کا اولاد فرما بردار ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ پہلا سبق ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اولاد کا حق ہے والدین پر۔ دوسرا حق جو ہے اولاد کا، دوسرا حق والدین پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اولاد عطا فرما دے، دینے والا تو وہی ہے، جب اولاد عطا فرما دے تو اولاد عطا ہونے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ جب اولاد مل جائے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں، اس عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اللہ نے دو اولاد دی، اسماعیل بھی دی اور اسحاق بھی دی اللہ نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شک و شبہ میرا رب ضرور دعا کو سننے والا ہے۔ کیا ایمان ہے، اللہ اکبر، کیا ایمان ابراہیم علیہ السلام کا، کیا ایمان ہمارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اولاد جیسی نعمت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور جو نفلی نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے۔ مگر آج کی جو حالت ہے وہ بالکل دوسری ہے۔ دینے والا اولاد اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین نے ماں کو حاملہ کیا، بیوی کو حاملہ کیا اللہ رب العالمین نے، اس عورت کے بطن میں حمل ٹھہرا نطفے کی شکل میں، پھر ترقی کے منازل کو طے کیا، وہ آگے بڑھتا رہا پروسیس اس کا۔ اس مرحلے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بچے کی نگہداشت ہوتی تھی، اس کو غذا فراہم کیا جاتا تھا، اس کو ٹھیک ٹھاک رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب زچگی کا معاملہ آتا، ڈیلیوری کا معاملہ آتا، بچہ دنیا میں آ گیا تو بچے کو گود لینے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو ہمارا نکلتا ہے نا کہ اب جو ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ٹکٹ کنفرم کرو، اجمیر شریف جانا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، اجمیر شریف جانا ہے، وہاں جا کر نظر اتارنا ہے، کیونکہ یہ اولاد تو اسی بابا نے دیا ہے نا۔ اب یہ سلسلہ چلا، ہر سال کا سلسلہ چلا، یہ سارا کام کاج چھوڑ کر کے ہر سال بھاگ رہا اجمیر شریف ہو، کوئی اجمیر بھاگ رہا، کوئی کچوچا بھاگ رہا، کوئی کہیں بھاگ رہا، کوئی کہیں بھاگ رہا، ہر سال کا چکر، سالانہ چکر ہے وہ۔ شیطان کیسے جکڑتا ہے ایک آدمی کو شرک میں، آپ غور کریں کہ دینے والا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ اولاد کو ملنے پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم غیروں پر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو نعمت ملی ہے نا اس کا ذمہ دار فلاں ہے، فلاں ہے، والعیاذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھیے، یہ سبق ملتی ہے ہم کو کہ اولاد ملے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی مثال دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے
دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. مشرکین کیا کہتے ہیں؟ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں، دونوں میاں اور بیوی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ ربہما، دونوں ہسبینڈ وائف دونوں میاں بیوی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو اے اللہ ہم تیری خوب شکر گزاری کریں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا بس جب انہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح اور سالم اولاد دے دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو صحیح اور سالم اولاد دے دیتا ہے تو اس کی دی ہوئی چیز میں جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا اس میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. وہ یہ حالت ہے. آج تھوڑی دیر غور کر کے دیکھیں کیا واقعی ہماری حالت یہ ہے یا نہیں، کیا واقعی ہماری حالت یہ ہے یا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے اس شرک سے. یعنی یہ حالت ہے کہ اللہ سے اولاد مانگے، دعا کرے، جب حمل ٹھہر جائے تو خوب اللہ سے دعا کرے اللہ صحیح سالم دے دو، صحیح سالم دے دو، تو ہم شکر گزاری کریں گے. لیکن جب اللہ اولاد دے دے تو غیروں کو جب نسبت کر دے اس کا، ہے نا. بہت سارے لوگ آپ غور کریں گے تو ایک نام ہے کامن، میں اکثر کہتا ہوں بعض مجلس میں کہ ہمارے یہاں بہت سارے نام جو غلط نام ہیں. بعض نام جو ہم اپنے بچوں کو رکھتے ہیں نا وہ نام صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے. ایک کامن نام ہمارے شاہ نواز، بہت کامن نام ہے یہ شاہ نواز. بعض لوگ شاہ نواز لکھتے ہیں، بعض لوگ شاہ نواز لکھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے گا. شاہ نواز اور شاہ نواز، شاہ کے معنی ہوتا ہے گھوڑا، شاہ کے معنی ہوتا ہے گھوڑا، نواز نوازنے والا، یعنی کہ وہ بچہ جس کو گھوڑے نے نوازا ہے. اب گھوڑے سے کون مانگتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا محرم کے مہینے میں جو کیا جاتا ہے مشرکانہ عمل، گھوڑوں کی پوجا کی جاتی ہے. اور شیعوں کی جانب یہ ہے نا، شیعوں کے یہاں یہ بات ہے کہ ذوالجناح، جس کے نام سے جنہ ہے، اس جنہ سے نام جنہ، ذوالجناح گھوڑے والا، ٹھیک ہے، جس کو وہ لوگ گھوڑا ان کے یہاں متبرک ہے. تو وہ ہے بدعقیدگی کی بنیاد پر لوگ رکھتے ہیں کہ یہ جو اولاد مجھے ملی ہے نا یہ فلاں گھوڑے کی منت کرنے کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے شاہ نواز. ہم لوگ بھی رکھ لیں، جانتے نہیں ہم لوگ نا، معنی نہیں سمجھتے. اور شاہ نواز رکھتے ہیں تو ہوتا ہے بادشاہ نے نواز. اگر آپ کے ذہن اللہ کی جانب ہے، اللہ نے نوازا، ٹھیک ہے، لیکن شاہ نواز یہ غلط ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے نام رکھنے کے معاملے میں تو احتیاط برتنا چاہیے آپ کو. بہرحال تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اولاد اللہ دے اور اس کو منسوب کسی اور کی جانب کرے. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے اولاد کے لیے باپ پر کہ باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے ایک صالح اور اچھے ماحول کا انتخاب کرے جہاں اس کا بچہ پرورش پائے گا. کیسے پرورش پائے گا؟ گالی گلوچ والے علاقے میں، گالی گلوچ والے علاقے میں، مشرکوں کے علاقے میں. آپ اپنی اولاد کو کہاں پرورش کریں گے؟ وہ کہاں پروان چڑھے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اس کی صحیح پرورش کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا نا وہ جگہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ ہے. کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہتے ہیں اے اللہ، اے میرے رب،
ہم اپنی ذریت کو، اپنے بال بچوں کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جو غیر کھیتی والی جگہ ہے، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر. لیکن اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرا پاکیزہ گھر ہے وہاں پر، وہاں تیرا پاکیزہ گھر ہے. اپنے بچوں کی پرورش ہم چاہتے ہیں ایسے مقام پر ہو جہاں تیرا پاکیزہ گھر ہے. کیا آج ہم لوگوں نے سوچا ہے، کبھی بھی سوچا کہ بھائی گھر ایسی جگہ لیں جہاں 5 وقت مسجدوں سے اذان کی آواز آئے؟ میں کہتا ہوں، غالباً جمعہ میں کسی خطبے میں نے کہا تھا یہ بات، کہ ہماری حالت یہ ہے نا کہ زندگی گزارتے ہیں مسلم محلوں میں، پوری زندگی گزار دی، آدھی زندگی گزار دی، یہیں پیدا ہوئے، یہیں کھیلے، یہیں پلے بڑھے، سب کچھ ہوا یہیں پر، ٹھیک ہے. اس وقت پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس میں، ہمارے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی. یہ مال کی آمد کا آج جو ذریعہ لگ گیا ہے نا، بہت سارے سورسز آ گئے مال کمانے کے، جائز و ناجائز طریقے سے. جب کافی مال آ گیا ہمارے پاس، مالدار ہو گئے، اب وہی گلی محلہ جہاں ہم رہتے تھے، جہاں ہم بچپن گزارے، جہاں ہمارے باپ زندگی بھر رہے، دادا زندگی بھر رہے، اب وہ محلہ ہم کو اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں یہ محلہ رہنے کے لائق نہیں ہے، یہاں سکون نہیں ہے، یہاں پر سکون نہیں ہے، ہر وقت ہنگامہ، شور شرابہ ہوتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ نہیں، اب ہم یہاں سے نکل کر کے کچھ دور چلے جائیں گے، ہے نا، دور میں جہاں مسلمانوں کی کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں جا کر بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں فلیٹ لے کر کے رہ رہے ہیں. 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کا فلیٹ لے کر کے رہ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے جو بچے ہیں نا، ان کے کانوں میں اذان کی آواز تک نہیں آتی ہے، کبھی اذان کی آواز تک نہیں آتی کانوں میں. وہاں پلنے بڑھنے والا بچہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اس کو اسلام پتہ ہی نہیں ہے. ارے اگر مسلمان محلے میں رہتا تو 5 وقت اذان کی آواز سنتا، اپنے آنکھ سے دیکھتا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ محلے کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا جمعہ کا دن ہے، اس کا اہتمام ہوتا، اٹھتا، دیکھتا کہ گھر کے لوگ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا جنازہ جا رہا ہے تو کیسے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا تو کم سے کم. ہم نے اس کو اسلام سے دور کر دیا. یہ اچھی جگہ تھوڑی ہے. آپ کہیں گے میں بہترین رہائش دیا اپنے بچوں کو. کیا رہائش دی ہے؟ اپارٹمنٹ میں لے کر کے رکھا، بیہالہ میں اور جوکا میں اور فلاں جگہ میں، بڑے سے بڑے اپارٹمنٹ میں جا کے رکھا ہم نے. یہ تربیت نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا بچے کے ساتھ، یہ ظلم ہے. ابراہیم علیہ السلام بہترین جگہ کا انتخاب کیے، اور بہترین جگہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی تکبیر بلند کی جاتی ہو، جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہو، جہاں اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کی جاتی ہو. عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے پاکیزہ گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں میں. تیسرا حق ہے یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو صحیح رکھنے کے لیے جب وہ شعور کو پہنچے تو درست ہو، اس کا اخلاق درست ہو، اس کا کردار درست ہو، وہ مسلمان رہے، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے بچپن میں جو پرورش ہو وہ ماحول درست اور اچھا ماحول ہو. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور درس ملتی ہے، خاص کر اسی دعا میں، کہ عند بیتک المحرم. ایم کیا ہونا چاہیے، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصل چیز ہے انسان کے لیے اس کا مقصد حیات. انسان چاہتا کیا، مستقبل میں چاہتا کیا ہے، اپنی اولاد کو کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی اولاد کو کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے نا، عند بیتک المحرم، پاکیزہ گھر کی جگہ جو چھوڑا ہے، مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والا بن جائے. اللہ اکبر. یہاں نماز قائم ہو، یہاں پر اس مقام پر نماز قائم ہو. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور لوگ جو دور دور سے لوگ یہاں پر آ جائے، ان کا دل اس طرف مائل ہو جائے. اس لیے ہم یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو زندگی سے ایک سبق ہے. اچھا، ہم جب کسی مقام پر اپنی اولاد کو چھوڑیں گے تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اولاد کے لیے دعا. اولاد ہمارا جہاں رہے گا، جہاں وہ پرورش پائے گا، وہ پرورش اسی وقت صحیح پا سکتا ہے جب وہاں کا ماحول پرامن ہو، فضا صحیح ہو، ماحول درست ہو. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ جس مقام پر ہم اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو چھوڑ، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں نا، وہ کیا ہو؟ امن والا ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ اکبر. ابراہیم اسلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے. اور وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے اولاد کو، میرے بیٹوں کو اے اللہ بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما دینا. آپ دعا کیجئے. سبق ہے، سبق ملتی ہے یہاں پر. ابراہیم علیہ السلام کے سیرت سے سبق ملتی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کے لیے بھی دعا کیجئے. اے اللہ ہم کو شرک سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمارے بیٹوں کو شرک سے محفوظ رکھ. کتنے ماں باپ ایسے جو کرتے ہیں دعا؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. کتنے ماں باپ ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے شرک سے محفوظ رکھ، میرے بیٹوں کو شرک سے محفوظ رکھ. ابراہیم اسلام کی تعلیم ہے یہ کہ اپنے لیے بھی دعا کرو اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی شرک سے محفوظ رکھنا اور میرے بال بچوں کو بھی شرک سے محفوظ رکھنا. اسی طریقے سے ایک اور حق ہے کہ اولاد جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس اولاد کے لیے وہ اولاد، آپ کا وہ اولاد نمازی بنے، دیندار بنے. صرف مارنے پیٹنے سے نمازی نہیں ہو جاتا. آپ مارتے رہ جائیں کہ نہیں مولوی صاحب نے کہا کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو ڈانٹو سمجھاؤ اور 10 سال میں مارو، تو مارتے رہیں. مارنے سے پہلے اور بھی حکم ہے. مارنے سے پہلے آپ پر حکم یہ ہے کہ آپ اس اولاد کے لیے دعا کیجئے اللہ سے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اللہ اکبر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میرے بال بچوں کو، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اور اے اللہ تو میری دعا قبول فرما. دعا کرتے ہیں مولا. ابراہیم علیہ السلام کے سیرت طیبہ کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے صحیح العقیدہ لوگوں کی مساجد سے قریب رکھے، مسجدوں میں لے کر آنا جانا کرے، اس کو 5 اوقات میں جمعہ میں لے کر کے جائے، مسجد میں نماز پڑھائے، ساتھ ساتھ نماز کی تلقین کرے. کیوں؟ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی نا تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا ہم سے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع، تم میں کا ہر شخص راعی ہے. راعی کے چرواہا کو آپ دیکھیں گے کہ ایک بکری چرانے والا بہت ساری بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چلتا رہتا ہے، بہت ساری بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چلتا ہے.
بھاگتا رہتا ہے. تو جب وہ بکری کا چرواہا جو ہے نا، جب اپنی بکریوں کو چرا کر واپس آتا ہے تو بکری کا مالک حساب مانگتا ہے. 200 بکریاں میں نے تمہیں دی تھی چرانے کے لیے، کھلایا پلایا، سب کو صحیح سالم واپس لائے یا نہیں لائے؟ سوال کرتا ہے مالک چرواہے سے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع، تم میں کا ہر آدمی راعی ہے، چرواہا ہے. اللہ نے ہم کو راعی بنایا ہے، چرواہا بنایا ہے. ہمارے ماتحت میں بہت سارے لوگوں کو دیا ہے. باپ ہے تو اولاد کو دیا ہے، شوہر ہے تو بیوی کو دیا ہے، بیوی ہے تو شوہر اور اس کے اولاد ہیں، ہے نا. ان تمام کو ہم کو لگایا ہے ہمارے آس پاس، اور سب سے پوچھا جائے گا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے اس کے رعیت کے متعلق، اس کے چرواہے کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند رہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور جو سبق ہمیں ملتی ہے کہ ہم اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کریں. شرک سے بچنے کی دعا کریں. یہ بات آ چکی اس سے پہلے بھی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، والی آیت آ چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جب اولاد کے لیے ماں باپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اولاد کے حصول کے لیے جس طریقے سے وہ بچپن میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے صحیح ماحول کا انتظام کرتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے لیے اس کے صحیح رزق کی فراخی کی بھی دعا کریں. اولاد کے رزق میں برکت ہو، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. دیکھیے کہ والدین کی دعائیں ہیں نا اولاد کے لیے، یہ قیمتی سرمایہ ہے. یہ اس کو ہم آپ سمجھتے نہیں ہیں، قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کا جو اثر رہتا ہے کافی دیر تک قائم رہتا ہے. اس لیے والدین کو اولاد کے ہر قسم کی بہتری کے لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یہاں تک کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب، مال اور دولت، رزق، تعلیم رزق کی فراخی کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی. جب چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے نا تو کیا کہا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ جہاں میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہاں پھلوں کا رزق عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما یہاں پر. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ شکر گزار بن جائے. تو رزق کے حصول کے لیے، رزق میں فراوانی ہو، فراخی ہو، کثرت ہو، رزق میں برکت ہو، اس کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ہمیں ملتی ہے. آخری بات، 10ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو نیکی کے کاموں میں شامل کرنا چاہیے. آج مشکل کی بات یہ ہے نا کہ ماں باپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اولاد کو نہیں اٹھاتے. اتنی تکلیف گزرتی ہے ہمیں اولاد کو فجر میں اٹھانے میں نا کہ مت پوچھیے. اللہ، چھوٹا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے میرا، 6:30 بجے اٹھتا ہے، اسکول جاتا ہے، 3 بجے اسکول سے آتا ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، پھر فلاں ٹیچر آ جاتی ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے، اور پھر رات جو ہے کھاتے پیتے 11 ساڑھے 11 بج جاتا ہے رات کو سوتے سوتے. اتنی رات کو بچہ میرا سوتا ہے، پھر صبح 6:30 بجے اٹھا دیتے ہیں. اس لیے فجر میں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے ماں باپ کو اسکول جاتے وقت اگر کوئی بچہ نہیں اٹھے نا مار پیٹ شروع ہو جاتے ہیں. باپ بھی مارتا، ماں بھی مارتی ہے. ہر روز کیا اٹھاتے رہیں گے ان کو؟ 6:30 بجے اگر بچہ نہیں اٹھ رہا ہے نا اسکول جانے کے لیے تو ہم مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. رات کو جب بچہ سوتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں سو، صبح اسکول جانا ہے، سو، صبح اسکول جانا ہے. کتنی مائیں ہیں جو کہتی ہیں بیٹا سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے. کتنی مائیں ایسی ہیں الا ماشاء اللہ. کتنی مائیں جو کہتی ہیں بیٹا سو جا،
فجر میں اٹھنا ہے نا، 3:30 بجے فجر ہے، اذان ہو جائے گی، 4 بجے نماز ہے، سو جا۔ کتنی مائیں ایسی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سبق ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کے کاموں میں شامل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ ساتھ۔ اب دونوں باپ بیٹے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ اور بیٹے دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے جا رہے ہیں، دیوار اٹھائے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر ربنا تقبل منا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہم لوگوں سے اس کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے نیکی کے کاموں میں اپنے اولاد کو شامل کیا، بیٹے کو شامل کیا۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی نیکی کے کام کریں تو اپنے بال بچوں کو شامل کریں۔ آپ اگر بحیثیت ماں یہاں بیٹھی ہیں، آپ اگر نماز پڑھ رہی ہیں، اپنی بیٹی کو بولیے چلو بیٹا وضو کرو میرے ساتھ، اسکارف پہنو، دوپٹہ پہنو، چلو میرے ساتھ نماز کے لیے، کھڑی ہو جاؤ جا نماز پر۔ باپ بیٹے کو بولے چلو مسجد چلو میرے ساتھ، انگلی پکڑ کر لے جائے اس کو۔ یہ تربیت ہے نا کہ دین کے کام میں، نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو شامل کرنا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھی ہیں، چلو تم بھی لے کر کے بیٹھ جاؤ، اپنا قاعدہ لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ ابھی تو بچہ قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، قاعدہ پڑھ رہی ہے، چلو قاعدہ لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو اس طریقے سے گھر میں ماحول بنا سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کے کام میں شامل کریں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چھوٹے بچے روزہ نہیں رکھیں گے نا، چلو کچھ دیر کے لیے افطار سے تھوڑی دیر پہلے اس کو بولو کہ چلو ٹھیک ہے اب تمہارے لیے روزے کا وقت شروع ہو گیا، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے ابھی سے کچھ نہیں کھانا ہے، یہ تمہارے روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تربیت کے لیے، اس کو تربیت کے لیے روزے رکھوائیے، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے۔ یہاں تو حالت یہ ہے 15 سال کا بیٹا اور بیٹی جو ہے نا، رمضان میں روزہ کیسے رکھے گا؟ روزہ گرمی کا مہینہ ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول چھٹی ہوتی تو رکھ لیتا۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے دیتے تھے، کھلونے، تاکہ وہ کھلونے میں مشغول ہو جائے اور بھول جائے کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے، وہ بھول جائے کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے۔ یہ حالت ہے۔ اور ہمارے 15 سال کے بچے اور بچے روزہ نہیں رکھتے، اسکول ہے نا، سنڈے کو رکھ لے گی کہ سنڈے کے لیے روزہ آیا کیا؟ اللہ نے روزہ فرض کیا سنڈے کے لیے۔ اپنے اولاد کو دین کے کام میں، نیکی کے کاموں میں شامل کرائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ اسباق ملتے تھے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مرضی اور اس کی مہربانی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے کہنے اور سننے کو قبول فرما لے۔ یہ سیریز آج اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی، اگر موقع ملا پھر کوئی کسی نئے موضوع پر میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔